وبشر الصابرين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد ان گنت درود و سلام ہو ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر۔ میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کے کھانے پینے، پہننے، روزی سب کا اہتمام اور انتظام اسی اللہ نے ہی فرمایا۔ کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو بنگلہ، کسی کو جھونپڑی، کسی کو بکرے کا گوشت، کسی کو سبزی دال، کسی کو بڑی بڑی گاڑیاں، کسی کو سائیکل یا بس کا سفر۔ یہ ساری اس اللہ کی تقسیم ہے۔ اور ساتھ یہ بتا دیا کہ اے انسان، یہ جو دنیا فانی ہے، اس سے تجھے ایک نہ ایک دن رخصت ہونا ہے، لہذا اس دنیا فانی کے پیچھے دوڑ زیادہ نہیں لگانا۔ جس مقصد کے لیے تجھے پیدا فرمایا ہے، اس مقصد کو نظر انداز نہیں کرنا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ آج اس دور حاضر میں ہم میں سے اکثریت اپنے اس اصلی مقصد کو بھول چکی ہے، اور وہ مقصد جو کہ وقتی ہے، عارضی ہے، اس کے پیچھے ہم تن ہم دوڑے پھر رہے ہیں۔ ہمیں فجر میں اگر فیکٹری، کارخانہ، سراب کوٹ یا کہیں اور دور سے دراز جگہ پہ پہنچنا ہو، ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری وہاں کیا ہے، ڈیوٹی۔ نہیں پہنچیں گے تو مسجد کے برابر رہائش ہے، گلی میں رہائش ہے، چند قدم کے فاصلے پہ رہائش ہے، ہم اس کے لیے نہیں آئیں گے۔ جبکہ مؤذن حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں لگا رہا ہے کہ جس مزے کی نیند تم سوئے ہوئے ہو، اس سے آپ اٹھ جاؤ۔ ہم نماز کے لیے نہیں آئیں گے، 100 بہانے کہ جی ٹھنڈا پانی ہے، کپڑے صحیح نہیں ہیں، مگر ڈیوٹی کے لیے ہم 6 بجے سراغ کوٹ پہنچ جائیں گے، 6 بجے لانڈی پہنچ جائیں گے، ٹاور پہنچ جائیں گے۔ نہیں پہنچیں گے تو اللہ کے گھر میں نہیں آئیں گے۔ یہ
دنیا، یہ دنیا کا مال و متاع، یہ عارضی ہے، یہ وقتی ہے. اس کے لیے ہم اللہ کے ذکر کو، اللہ کی نماز کو بھول جاتے ہیں. اس نے وقت ختم ہونا ہے. جو اصل چیز ہے اس کی ہم فکر نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَهْوٌ. اے لوگو، یہ دنیا کی زندگی جس کے پیچھے تم مارے پھر رہے ہو، یہ محض ایک کھیل اور تماشا ہے. جیسے ایک تماشائی آیا، بندر اس کے پاس ہے، گدگڑی اس کے پاس ہے، گدگڑی بجائی، بچے جمع ہوئے، لوگ جمع ہوئے، اس نے اپنے بندر کو نچایا، وقت سب کا برباد کیا اور چلا گیا. دوسری گلی میں وہاں لوگوں کو جمع کیا. فرمایا کہ یہ کھیل تماشا ہے. وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو آخرت کا گھر ہے، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہی اصل زندگی ہے. آخرت کا گھر، اسی کی فکر کرو. یہ دنیا کے پیچھے جس میں ہم نہ بھائی کا احترام، نہ بہن کا خیال، جس کا بس چل رہا ہے وہ دوسرے سے کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے. بڑا بھائی کہتا ہے جی تم تو چھوٹے تھے، ساری محنت تو میں کرتا تھا، لہذا آج مجھے زیادہ حصہ چاہیے. بہنوں کو کیا حق بنتا ہے بھائی بہنوں کو دیا جائے؟ اللہ حاضل قیاس، ہر طاقتور اپنے کمزور کو دبانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. دنیا 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 کے پیچھے لگا ہوا ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ جس کے پیچھے تم دن رات ایک کیے ہوئے ہو، یاد رکھنا اس نے ختم ہو جانا ہے، اس نے فنا فی اللہ ہو جانا ہے. دوسری جگہ میں اللہ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ دنیا فانی جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں یہ ہمیشہ رہے گی؟ نہیں، یہ وقتی ہے. یہ دنیا کسی کے لیے وفا نہیں کرتی. بے نظیر کے لیے وفاداری کی دنیا نے، اس سے پہلے کتنے اکابرین آئے، حکمران آئے، کسی کے لیے کی. آج ایک جنرل طاقتور مشرف دبئی کے بیڈ میں دنیا موت اور زندگی کی کشمکش میں پڑا ہے، اور ایسی بیماری لگی کہ اس کی ہڈیاں خود بخود ٹوٹ رہی ہیں. اور اسلام آباد میں ایک وقت تھا اس نے کھڑے ہو کے مکہ لہرایا تھا کہ ہمارے اندر بڑی طاقت ہے. یاد رکھیے اللہ سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ، اس کی طاقت بڑی سخت ہے. لہذا اس دنیا فانی کے پیچھے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام کا گزر ایک مری ہوئی بکری کے چھوٹے سے بچے کے پاس سے ہوا، جس کے کان بھی چھوٹے تھے، چھوٹا بچہ تھا. اور عرب کے اندر چھوٹے کان والا جانور کچھ زیادہ اچھا مقبول نہیں تھا. ایک طرح کا ان کے نزدیک یہ عیب دار ہوتا تھا کہ یہ چھوٹے کان والا جانور کون خریدے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے، مرا پڑا ہے. آپ علیہ السلام نے اس کے کان سے پکڑ کے صحابہ کو کہا، اے میرے صحابہ، کون ہے جو مجھ سے یہ ایک درہم میں خریدے گا؟ صحابہ کہتے اللہ کے نبی یہ تو مرا پڑا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو ہم اسے قبول نہ کرتے، کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں، یہ عیب دار ہے، ہم اس کو نہیں پسند کرتے. آپ نے فرمایا چاہے ایک درہم میں نہیں تو آدھے درہم میں لے لو. کہا اللہ کے نبی یہ تو مردار ہے، اس کو کوئی مفت بھی لینے کو تیار نہیں. فرمایا والذی نفسی بیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس ذات کی قسم
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دنیا اس مرے ہوئے جانور کے بچے سے بھی ابتر ہے، اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ بدبودار، یہ جانور جسے کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ دنیا اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ دنیا بدتر ہے، اس کے پیچھے تم مت بھاگو، جتنا اس کے پیچھے بھاگو گے اتنی یہ دنیا آپ سے آگے بھاگے۔ ایک محدث مفسر عالم دین بیٹھے ہیں، آسمانوں پہ 3 لائن میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھا اور ان کی مثال دے کے اپنے حاضرین کو سمجھایا کہ دیکھو اس دنیا کی مثال میں تمہیں سمجھاتا ہوں، یہ جو 3 پرندے لائن میں جا رہے ہیں، ان میں جو بیچ والا پرندہ ہے یہ دنیا ہے، جو سب سے آگے پرندہ ہے وہ تار کے دنیا ہے، دنیا کو پسند نہیں کرتا، اللہ اللہ کرتا ہے، مگر دنیا دیکھو اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ اور جو آخر میں پرندہ ہے وہ طالب دنیا ہے، دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ آج ہمارے حکمران بھی ہائے ڈالر ہائے ڈالر ہائے ڈالر، اور اپنی عوام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج آٹا کہاں پہنچ چکا ہے، ایک غریب کی بس سے اوپر، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں اتنا پیسہ بنا کے دنیا میں نمبر 1 مالدار لکھوا کے چلے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ آپ سے پوچھے گا قیامت کے دن، آپ نے فرمایا کوئی آدمی اس وقت تک آگے قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ اللہ کو حساب نہ دے پائے گا کہ یہ مال یہ پیسہ میں نے کہاں سے کمایا، کیسے کمایا۔ تو فرمایا کہ جو آخر میں پرندہ ہے یہ طالب دنیا، دنیا کو طلب کر رہا ہے، تو دنیا ایسے آگے آگے بھاگ رہی ہے۔ لہٰذا ہمیں دنیا کی کوشش کرنی چاہیے اتنی جتنی ہماری ضرورت ہو، اور اس کی وجہ سے ہماری نماز قضا نہ ہو، ہماری قرآن کی تلاوت نہ چھوٹ پائے، بڑوں کا احترام نہ چھوٹ پائے، والدین کی عزت نہ چھوٹ پائے۔ یہ دنیا، یہ مال و متاع جس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ کھیل تماشا ہے۔ امام سماوی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، قرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے جب اس آیت پہ پہنچے کہ اللہ نے فرمایا کہ مل حیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ مال و متاع جو ہے یہ کھیل تماشا ہے، متاع الدنیا یہ دنیا سے فائدہ اٹھانے کا وقتی طور پہ ایک ذریعہ ہے۔ تو امام سماوی جب اس آیت پہ پہنچے کہ متاع الدنیا، دنیا کا فائدہ، دنیا کا سامان، رک گئے کہ میں اس کا کیا سامان لکھوں، کیا چیز لکھوں، اس سے کیا مراد سامان ہے۔ انہوں نے اپنے اساتذہ سے پوچھا، انہوں نے بھی وہ ترجمہ بتا دیا جو چلتا آ رہا تھا، مگر وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی گہرائی تک پہنچوں گا تب جا کے میں اس کی صحیح تفسیر لکھوں گا۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک عربی لغت ہے، اور دیہات کے لوگ جو ہیں دیہاتی وہ اپنی زبان میں بڑے خالص ہوتے ہیں، وہ بڑی ٹھیک قسم کی اپنی زبان بولتے اور سمجھتے ہیں۔ انہوں نے گاؤں کا رخ کر لیا، ایک گاؤں میں گئے، کسی سے پوچھ بھی نہیں رہے، چلتے چلتے ایک گھر کے سامنے سے گزر رہے ہیں تو ایک گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ ایک خاتون اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے یا بنتی ایتنی المتاع، اے میری بیٹی مجھے متاع دو۔ رک کر کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے متاع الدنیا، جس کی میں تفسیر لکھ رہا ہوں، گھر کے اندر سے متاع کی لفظ کی کا استعمال ہوا ہے، یقیناً ان کو متاع کے بارے میں پتا۔ رک گئے، دروازہ بجایا، خاتون بڑی عمر کی آئی، پوچھا جی، اپنا تعارف کروایا کہ جی میں ایک مفسر ہوں، قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں، لفظ متاع پہ آ کے رک گیا ہوں، آپ کے
گھر کے اندر سے متاع کی آواز آئی ہے، تو میں نے سوچا کہ جو لوگ لفظ متاع کا استعمال کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، ان کو اس کا معنی اور اس کی تفسیر بھی آتی ہے، اس لیے میں رک گیا ہوں۔ بڑی عمر کی خاتون تھی، انہوں نے ایک سائڈ پہ ہو کے سمجھایا، کہا کہ ہم لوگ عرب لوگ متاع جو ہے اس کپڑے کو خواتین کہتی ہیں جو ایام مخصوصہ میں عورت استعمال کر کے بدبودار اور گندا کر کے اس کو پھینک دیتی ہے، گھر میں کئی اچھی جگہ پہ نہیں رکھتی، اس گندے کپڑے کو ہم دنیا میں عربی لغت میں متاع کہتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ دنیا کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ جس کے پیچھے یہ ہمارے حکمران لگے ہوئے ہیں، ہمارے ملک کا بھوکس نکال دیا ہے۔ کوئی دنیا آج ہم سے خرید و فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر ایک پریشان ہے کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں، ہوگا کیا اور کیا نہیں ہوگا۔ لہذا یہ دنیا کی زندگی، اس کے پیچھے زیادہ دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض ہمارے نوجوان ساتھیوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے، میرا بھائی تو بڑا کروڑ پتی ہے، میں 1000 پتی بھی نہیں، فلاں بڑا اربوں پتی ہے، میں لاکھوں پتی بھی نہیں ہوں، یہ کافر تو بڑے سیٹ ہیں، بڑے مالدار ہیں، وہ ہم سے آگے کیوں نکل گئے؟ ہم اگر مسلمان صحیح حالت میں ہیں تو ہمیں وہ دنیا کیوں نہیں مل رہی جو ان کافروں کو مل رہی ہے، جبکہ کافر پوری دنیا میں راز کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ نے قرآن میں فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مسلمان کو اللہ نے دنیا بھی طلب کی، درخواست کی، دنیا بھی آپ مانگے اور آخرت بھی مانگے، اللہ نے دنیا میں بھی دے، آخرت میں بھی دے۔ جبکہ جو کافر ہے وہ صرف اور صرف دنیا مانگتا ہے، اس کا آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ تو فرمایا مسلمان کو اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے، اور جہاں تک برابری کی سطح ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ اگر اس زمین میں، اہل آسمان اہل زمین میں ایک برابری کا فیصلہ کر دیتا کہ ہر ایک کو کروڑ پتی بنا دیتا، ہر ایک کو ارب پتی بنا دیتا، تو اللہ فرماتا ہے لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ زمین میں فساد پھیل جاتا، ہر ایک کرسی لگا کے بیٹھ جاتا، کوئی مستری کے لیے کوئی تیار نہ ہوتا، مزدوری کے لیے کوئی تیار نہ ہوتا، چوتھی منزل میں کون بلاک لے کے جاتا، کون ریت لے کے جاتا، کون مزدوری کا کام کرتا، تو یہ نظام زندگی معطل ہو کے رہ جاتا۔ پھر وہی بات ہوتی، میں بھی رانی تو بھی رانی، پھر پانی کون بھرے بھائی؟ میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے پانی؟ یہ والی کیفیت ہو جاتی۔ ہر ایک اپنے آپ کو کہتا بھائی میں تو کروڑ پتی ہوں، ارب پتی ہوں۔ اللہ نے یہ تقسیم کے جو فیصلے کیے ہیں وہ بہتر جانتا ہے، اس کی منشا جو ہے وہ ہر اعتبار سے اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے دنیا جہاں کے لوگوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے لوگوں، اس دنیا میں تم پر بڑی آزمائشیں آئیں گی، میں تمہیں چیک کروں گا خوف کے حوالے سے اور بھوک کے حوالے سے۔ آج ہماری اکثر پاکستانی عوام آٹے کے حصول کے لیے لائنوں میں لگی ہوئی ہیں۔ ابھی ایک خبر میں پڑھ رہا تھا، میر پور خاص میں 7 بیٹیوں کا باپ آٹے کے حصول کے لیے لائن میں لگا ہوا تھا، اور اگلے دن اس کی بیٹی کی شادی بھی تھی، آٹا لینے کے لیے گیا، ہجوم کی وجہ سے دب کے وہ فوت ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے
کہ میں اللہ تمہیں چیک کروں گا کہ تم کتنا صبر کرتے ہو اور کتنے میرے امتحان میں پورے اترتے ہو. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ میں تمہیں مالوں کی کمی میں بھی آزماؤں گا، وَالْأَنفُسِ جانوں کی کمی میں بھی، وَالثَّمَرَاتِ پھلوں کی کمی سے بھی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور ان آزمائشوں میں جو پورا اترے گا انہیں قیامت کے دن میں اللہ جنت عطا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. یہ جو ہمارے ملک میں مسائل آ گئے ہیں اللہ ان سے نجات عطا فرمائے. اور میرے بھائیوں، کوئی بھی حاکم، کوئی بھی حکمران، کوئی بھی سیاسی لیڈر، چاہے نون کا ہو، چاہے پی پی کا ہو، چاہے تحریک کا ہو، چاہے جمعیت کا ہو، کوئی بھی لیڈر ہمارے پاکستان کا پاکستان کے لیے مخلص نہیں ہے. ہر ایک اپنے مفاد کے لیے آتا ہے، جمع کر کے چلا جاتا ہے. حال والا ماضی کے حکمران کو برا بھلا کہتا ہے، وہ یہ کر کے گیا. ماضی والا کہتا ہے نہیں نہیں یہ حال والا برا حکمران ہے، عوام اسی میں بے بن کے بیٹھی ہے. اللہ ایسے حکمرانوں سے ہماری نجات عطا فرمائے. ہم بڑے کمزور ہیں کہ ان کا محاسبہ اور ان کو پکڑ سکے. اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ یہ سوئیں اور صبح اٹھ نہ پائے جنہوں نے ہمارے ملک کا یہ حال کر دیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.